بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم علم صرف کی کتاب تسہیل الصرف پڑھ رہے ہیں اور آج ہم سبق نمبر 36 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سبق مضاعف کے بیان کے بارے میں ہے اور مضاعف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ وہ کلمہ کہ جس کے اندر دو ہم جنس حروف آ جائیں اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی مضاعف میں تکرار حروف سے جو ثقل پیدا ہوتا ہے، جب دو حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں آ جاتے ہیں تو پھر کچھ ثقل پیدا ہو جاتا ہے، کلمہ بھاری ہو جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، وہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو اب اس ثقل کو وہ جو زبان کے اوپر بھاری پن ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے قاعدے استعمال ہوتے ہیں، وہ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ثقل پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنے کے 3 قاعدے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے ابدال، حذف اور ادغام۔ ابدال دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ تو ابدال کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ابدال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دو ہم جنس ہیں بھیا، یا 2 قریب المخرج حرف ہے تو ایک کو اٹھا کے دوسرے کی جگہ پہ رکھ دینا، تو اس تبدیلی کو ابدال کہتے ہیں۔ اور اس کی پھر 2 قسمیں، یا ابدال سیمائی ہوگا یا ابدال قیاسی ہوگا۔ ابدال سیمائی عربوں سے سنا گیا، مطلب یہ کہ جیسا ہم نے عربوں سے سنا، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں لگا، بغیر کسی قاعدے کلیہ کے ہم نے اس کو بولنا شروع کر دیا، تو اس کو ابدال سیمائی کہتے ہیں۔ تو عربوں سے سنا گیا کہ دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، جیسے تقدا تزنیتو۔ تقدا تزنیتو اصل میں تقددا اور تزننتو، تقددا اور تزننتو تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ پہلے صاد کے پہلے یہ جو آیا ہے دعاد، تو اس کے اوپر تشدید ہے اور اگلے دعاد کے اوپر زبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ اگلے کلمے کے اندر تزننتو کے اندر پہلے نون کے اوپر تشدید ہے اور دوسرا نون جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو یہاں خلاف قیاس بس عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کو تقدا پڑھتے ہیں اور تزنیتو پڑھتے ہیں، یہ ہے عربوں سے سنا ہوا، اور اس کو ہم کہیں گے ابدال سیمائی۔ ابدال قیاسی، جب 2 حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو اور پہلے کا ما قبل مکسور ہو تو پہلے کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور بشرطے کہ وہ فعال ان کے وزن پر ہو، یہ بھی شرط ہے کہ فعال کے وزن پر ہو اور مصدر نہ ہو۔ جیسے دیوان، اب دیکھیں یہ فعال ان کے وزن پر ہے، دیوان۔ دینار قیرات، اصل میں دیوان، دیوان اور دینار اور قیرات تھے۔ تو یہاں آپ ذرا غور کر لیں کہ 2 ہم جنس حرف آئے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم یہ پہلی مثال ہی لیتے ہیں، 2 واؤ ہے، 2 واؤ ہم جنس آئے ہیں، پہلا ساکن ہے، یہ دیکھیں پہلا واؤ ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، یہ دوسرے واؤ کے اوپر زبر ہے، پہلے کا ما قبل مکسور ہے، یہ پہلے کا ما قبل دیکھ لیں دال کے نیچے زیر آئی ہے، مکسور ہو تو پہلے کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اس کو ہم جب یا سے بدلا واؤ کو تو ہو گیا دیوان۔ تو اس طریقے سے آپ قاعدہ لگائیں گے، تو آگے بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ حذف، 2 ہم جنس حروف میں سے ایک کو گرا دیا جائے، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک حذف سیمائی ہوگا اور ایک حذف جو ہے وہ قیاسی ہے۔ اب سیمائی جو حذف ہے وہ کون سا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے مستو اور زلتم، مستو اور زلتم، اصل میں ماسستو اور
जालिल तुम थे। तो यहाँ आप ज़रा गौर करें, मसिस्तु को एक कलमा ये ले लेते हैं कि दो हम जिन्स हरूफ आए और एक को बीच में से गिरा दिया गया है। हमने सीन को, पहले सीन को गिरा दिया तो हो गया मस्तु, ये मस्तु रह गया। इसी तरीके से दूसरे के अंदर भी ये कायदा जारी कर ले। अब यहाँ जो क्यासी है वो भी सुन लें कि बाबे, बल्कि ये सिमाई का ही दूसरा है कि बाबे तफ़ाउल और तफ़ाउल के मुज़ारे मारूफ में जब दो ता इकट्ठी आ जाए या इस जैसे दूसरे कलमात में तो एक ता को तहज़ीफ़न हज़फ कर देते हैं। जैसे यहाँ देखें, तनज़्ज़लु, तनज़्ज़लुल मलाइकतु और तज़ाहरून, असल में ततनज़्ज़लु, ये तनज़्ज़लु असल में क्या था, ततनज़्ज़लु, और तज़ाहरू, तज़ाहरून असल में था ततज़ाहरून। अब देखिए दो ताएँ आ गई हैं, दो ताएँ इकट्ठी हो गई हैं तो एक ता को बीच में से गिरा दिया है। तो ये आगे है जी इदगाम का कायदा कि दो हम जिन्स या करीबुल मखरज हरूफ को मिलाकर पढ़ा जाए, इसको इदगाम कहते हैं। जैसे मद्दा असल में मादादा था, मद्दा मादादा था। इसी तरीके से जनाब अली मोहतरम ये अबत्तु और लबिस्तु, जिसको मिलाया जाए उसे मुदगम और जिस में मिलाया जाए उसे मुदगम फ़ी ही कहते हैं। अगर मुदगम और मुदगम फ़ी दोनों हम जिन्स हों तो लिखने में एक और पढ़ने में दो। अगर मुदगम और मुदगम फ़ी दोनों हम जिन्स हों तो लिखने में एक और पढ़ने में दोनों आते हैं, वरना लिखने में दोनों और पढ़ने में सिर्फ एक आता है। जैसे ये आगे एक है कि मद्दा सअत्तु, मद्दा और सअत्तु, ये कुछ अल्फाज मिटे हुए हैं, आप खुद दुरुस्त कर लें। ये मद्दा और सअत्तु है। तो यहाँ आप ज़रा गौर करें कि मद्दा के अंदर ये लिखने में एक आ रहा है लेकिन दो दालें पड़ी जा रही हैं। मद्दा, मद दा, मद दा, दो दालें पड़ी जा रही हैं लेकिन यानी लिखने में एक आ रहा है। इसी तरह सअत्तु, ता और दाल करीबुल मखरज हैं, ये लिखने में तो दो आ रहे हैं लेकिन पढ़ने में एक आ रहा है। सअत्तु, सअत्तु पढ़ने में एक आ रहा है। आगे देखिए जी इदगाम की तीन सूरतें हैं, एक जायज़ है या वाजिब है या मुमतने है। यहाँ ये इसके कायदे तफसील से जिक्र कर रहे हैं कि जब दो हम जिन्स या करीबुल मखरज या करीबुल मखरज, दो हम मखरज या करीबुल मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं तो पहले को दूसरे में इदगाम करते हैं और इसकी फिर आगे फिर मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक होता है करीबुल मखरज, एक होता है हम मखरज। हम मखरज ये है कि भाई एक ही मखरज से अदा हों। जैसे मिसाल है होठों से जो हरूफ अदा होते हैं, हरूफ शफ़विया वो चार हैं तो वो होंगे हम मखरज। एक है करीबुल मखरज कि करीबुल मखरज यानी होठों के करीब जो मखरज पड़ता है वहाँ से जो अदा हो रहे हैं तो उनको कहेंगे कि करीबुल मखरज। अब आगे इसके कायदे सुन लें कि जब पहला हरफ साकिन और दूसरा हरकत लाजमी से मुतहरिक हो और दोनों हम जिन्स हों तो पहले को दूसरे में इदगाम करना वाजिब है। जैसे यहाँ देखें मद्दुन और सर्रफा, असल में मददुन, मददुन और सर्रफा थे। तो यहाँ देखें दो रा आ गए और यहाँ दो दालें आ गई हैं। और अब यहाँ क्या किया है, ये कायदा ऊपर जारी करेंगे, पहला हरफ साकिन और दूसरा हरकत लाजमी से मुतहरिक हो। अब यहाँ देखें ये मददुन दाल साकिन है, इस तरीके से रा यहाँ साकिन है यहाँ, लेकिन अगले हरफ में जाके रा जो है ना ये हरकत लाजमी के साथ मुतहरिक है। हरकत लाजमी उसको कहते हैं कि अगर ये हरकत ना पढ़ेंगे तो कलमा गलत हो जाएगा। ये कलमे की अपनी और ज़ाती ये हरकत है और इस हरकत के साथ इसको पढ़ना ज़रूरी है।
تو اس طریقے سے یہ حرکت لازمی کے ساتھ دوسرا حرف متحرک ہے۔ تو اب جو ہے نا ان دونوں کو ان کے اندر ادغام کر دیا، تو پہلے کو دوسرے کے اندر ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا مدہ، مد دن ہو گیا مدن، مد دن ہو گیا مدن، اور سر رافن ہو گیا سر رافا۔ تو یہ جناب ایک قاعدہ تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں حروف قریب المخرج یا ہم مخرج ہوں تو دوسرے کو پہلے کی جنس سے بدل کر ادغام کرنا واجب ہے، جیسے ادعا، اصل میں ادتعا۔ اب دیکھیں دال اور تا دونوں ہم مخرج ہیں، تو اب دیکھیں دوسرے تا کو ہم نے دال سے بدلا اور دال کو دال میں ادغام کرنا یہاں ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تا کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا جاتا ہے بشرطے کہ باب افتعال ہو۔ تو یہ باب افتعال ہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اجتنب یجتنبو اتعا، ٹھیک ہے جی، اتعا۔ آگے جناب کہتے ہیں اگر دونوں حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل متحرک یا حرف مدہ ہو تو پہلے کی حرکت حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے مدہ اور آگے حاجہ، اصل میں مادہ اور ہا جاجا تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا غور کریں، ہا جاجا کو ہی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں اگر دونوں حرف متحرک ہو، اب دیکھیں دونوں جیم، یہ دو جیمیں ہیں، ان دونوں کے اوپر زبر آئی ہے، دونوں متحرک ہیں، ان کا ماقبل متحرک یا حرف مدہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں ہا یہ مدہ ہے، یہ مدہ ہے، یعنی اگر الف سے ما قبل زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتی ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ تو اب دونوں جیموں کو ہم نے یہاں ادغام کر دیا تو ہو گیا حاجہ، حاجہ۔ اگر اور آگے کہتے ہیں کہ اگر ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیا جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں یا مدو اور استردہ، یا مدو اور استردہ، اصل میں یمددو اور استرددہ تھے، استرددہ تھے۔ یہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یمددو، یمددو کے اندر کیا ہے کہ یہ والا یمددو کہتے ہیں کہ اگر ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کریں گے۔ یمددو میں یہاں دیکھیں میم ساکن ہے تو اس دال کے پیش ہم نے میم کو دے دی تو اس دونوں دالوں کو آپس میں ادغام کر دیا تو ہو گیا یمدو۔ اسی طریقے سے اس ترددہ کے اندر بھی ہوا ہے کہ دال کی حرکت ماقبل کو دی اور دو دالوں کو آپس میں ادغام کر دیا۔ نوٹ: مذکورہ بالا صورتوں میں دونوں حروف کا ایک کلمہ میں اجتماع شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک کلمے میں ہی دو حرف آنے چاہیے جو ہم جنس یا قریب المخرج حروف ایک ہی کلمے میں آنے چاہیے، لیکن اگر دو مختلف کلمات میں آ جائیں تو اس کا قاعدہ پھر بدل جائے گا۔ جب دو ہم جنس متحرک حروف دو کلموں میں جمع ہوں اور ان کا ماقبل صحیح ساکن، اب یہ دیکھیں دو کلموں میں آ رہے ہیں، مختلف دو کلموں میں، یا مدہ یا لین ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا جائز ہے، جیسے یہ دیکھیں فعل لبید، فعل لبید، یہ دیکھیں اب لام، پہلے کلمے میں لام آیا ہے، فعل یہ لام آیا ہے، اور اگلا لبید کے شروع میں بھی لام آ گیا، تو دو مختلف کلمات کے اندر دو ہم جنس حروف آئے ہیں۔ آگے دیکھیں قام، اب قامہ کی آخر میں میم آیا ہے اور محمد ان کے شروع میں میم آیا ہے، اب دیکھیں دو ہم جنس میمیں یعنی آ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں عین، اور عین کے آخر میں نون آیا ہے اور نصرن کے شروع میں نون آیا ہے، تو یہاں دو ہم جنس حروف آگے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ دو ہم جنس متحرک حروف دو کلموں میں جمع ہوں اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن یا مدہ یا لین ہو تو پہلے کو دوسرے میں
ادغام کرنا جائز ہے۔ یہاں آپ ادغام کر لیں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ جیسے فَأَلَّبِيدٌ، یہاں آپ دونوں لاموں کو آپس میں ملا دیں گے تو پھر بھی جائز ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جب دو ہم جنس حروف میں سے پہلا متحرک اور دوسرا عارضی سکون یعنی حرف جازم اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو ادغام اور فکے ادغام دونوں جائز ہیں، بصورت ادغام دوسرے حرف کو فتح، کسرہ اور ما قبل مضموم ہونے کی صورت میں ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے لم، یم، یمدہ، یمدو اور یمدی، ان کو تینوں اعراب پڑھنے جائز ہوں گے، یعنی دال کے اوپر زبر، زیر اور پیش تینوں اعراب جائز ہیں۔ آگے لم، یم، دد، یہاں جو ہے نا آخری دال ساکن ہے۔ اب ذرا یہاں غور کریے گا کہ لم کا میم جو ہے نا وہ ساکن ہے، لم کا میم ساکن ہے۔ تو انہوں نے قاعدہ یہ بتایا تھا کہ جب دو ہم جنس حروف میں سے پہلا متحرک اور دوسرا عارضی سکون یعنی حرف جازم اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو ادغام اور فکے ادغام دونوں جائز ہیں، بصورت ادغام دوسرے حرف کو فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں صورتیں دینی جائز ہیں۔ یہ دیکھیں تینوں اعراب آئیں گے، اسی وجہ سے کہ اصل میں یہاں دو دالیں تھیں، یمددہ، اور اب کیا ہوا کہ دو دالیں اکٹھی ہو گئیں اور اس کا آخر میں شروع میں حرف لم آنے کی وجہ سے آخر کو ساکن کرنا پڑا۔ اب جب ساکن کرنا پڑا تو یہ وہ والی صورت آ گئی ہے کہ جس کے شروع میں ایک ایسا حرف آیا ہے کہ جس کا آخر حرکت لازمی کے ساتھ سکون ہے، اور لم کا آخر جو ہے حرف لازمی کے ساتھ سکون دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو تینوں اعراب جو ہیں فتح، ضمہ اور کسرہ تینوں اعراب آخر میں پڑھنے جائز ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں امتناع ادغام کی درج ذیل صورتیں ہیں، یعنی وہ والی صورتیں کہ جس میں ادغام نہیں ہوگا۔ امتناع کا مطلب ہے کہ نہیں، منع ہے جی، تو یعنی ادغام منع ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں جب دوسرے حرف کا سکون لازمی ہو، جیسے مدد نہ، جیسے یہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ سن لیں کہ دونوں حروف کلمہ کی ابتدا میں آئیں، جیسے بابارون، تاتا دہ راجو۔ اب یہاں دیکھیں دو تا ابتدا میں آگے، دو با ابتدا میں آگے ہے، تو یہاں امتناع ادغام ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں جی دونوں متحرک یہ نمبر 3 دوسرے حرف کی حرکت لازمی نہ ہو، عارضی ہو، جیسے از بوبل قلبہ۔ تو آگے کہتے ہیں دونوں متحرک حروف کا اجتماع دو کلموں میں ہو اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے کرم مالکن۔ نمبر 5 دونوں ہم جنس حروف حمزہ ہوں، جیسے قرأ ابوکا۔ نیچے یہ شرائط ادغام ہے، یہ بھی یاد کر لیجئے گا آپ۔ دونوں حروف کا اجتماع لازمی ہو، ملحق با ربائی نہ ہو، پہلا حرف الف یا حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہو، جیسے اوریا ریبن، پہلا حرف مدہ نہ ہو، جیسے قالو و ما لنا، حرف اول مشدد نہ ہو، جیسے حبابا، الال معارض نہ ہو، جیسے آوا۔ اسی طریقے سے اسم متحرک العین درج ذیل 5 اوزان میں سے کسی ایک وزن پر نہ ہو، یہ 5 وزن ہے، ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ اور ادغام سے التباس کا اندیشہ نہ ہو، جیسے کویلا،